بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ گشت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ اپنی رعایا کا حال جاننا، وہ کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تو یا پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا تو وہ صبح ہوتے ہی اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نکال لیتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا ان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی اور ان کو بھی کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آج بھی وہ معمول کی طرح گشت پر تھے کہ ان کے ساتھ ان کا سب سے خاص وزیر موجود تھا اور وہ آہستہ آہستہ چاروں جانب نگاہیں دوڑاتے ہوئے گشت کر رہے تھے اور ان کا وزیر ان سے 2 قدم پیچھے ان کی حفاظت پر مامور تھا، کہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط نہ ہو جائے، ان کا دشمن ان پر وار کر دے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بھیس کے نیچے تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اچانک ان کے قدم ایک جگہ جم سے گئے تھے۔ وزیر ان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ ان کے کان میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور یہی بات اس کو بے چین کر رہی تھی کہ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اس جگہ پر کیوں رکے ہوئے ہیں، جب یہاں اس کا تو کوئی بالکل صاف ہے۔ وہ قریب ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کر پوچھنے لگا کہ سلطان معظم، خیر تو ہے، آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ابھی تو ہمیں مزید آگے جانا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں کی مدد سے خاموش رہنے کے لیے بول کر وہ وہیں کھڑے ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ایک عورت کے رونے کی اور چیخنے کی آواز آئی، اور وہ کافی تکلیف دہ آواز تھی۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر بھی یکدم چونکنا ہوا تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سنجیدگی سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگے تھے۔ وہ عورت کافی زیادہ رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو کچھ بول رہی تھی، جیسے وہ ان کی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ ان کے دماغ کی رگیں پھولتی ہوئی جا رہی تھی اور ان کی سمجھ سے ساری باتیں بالا تر۔ انہیں بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن عورت کی باتوں پر رحم بھی آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے؟ اسی وقت ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صبح تک کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہا کہ صبح یہ دونوں ماں بیٹے مجھے اپنے دربار میں حال میں حاضر چاہیے۔ وزیر نے ان کی بات سننے کے سر اس بات میں ہلایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آگے کی جانب بڑھ گئے اور کافی دیر گلیوں میں گشت کر کے اپنی رعایا کا حال و احوال جان کر اپنے محل میں آ گئے۔ لیکن ان کا تانا بانا ان دونوں ماں بیٹیوں کی باتوں سے ہی جڑا ہوا تھا۔ عصمت الدین خاتون نے جب اتنا گم سم دیکھا تو پوچھنے لگی کہ سلطان معظم، سب خیر تو ہے، کوئی مسئلہ پیش تو نہیں آ گیا؟ تو وہ سر نفی میں ہلا کر خاموشی سے سو گئے۔ ان کو بے رخی ان کی عجیب سا کر گئی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بولے ان کی بغل میں آ کر نیند آغوش میں جلدی آ گئی تھی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ رات کی آنکھوں میں ہی آنکھیں کٹ گئی تھی۔ وہ سو نہیں پا رہے تھے، ہر حال میں چاہتے تھے کہ اس بوڑھی عورت اور اس لڑکے کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی، وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھ گئے اور اپنی شاہی لباس پہن کر دربار میں آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سب درباری بہت زیادہ حیران تھے کہ آج دربار اتنی جلدی کیسے لگ گیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ناشتے کے بعد ہی وہاں پر آتے تھے، لیکن آج وہ بہت جلد پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کی کہ کیا تم نے ان دونوں ماں بیٹوں کو اطلاع کر دی تھی؟ تو وہ کہنے لگے، بالکل اطلاع کر دی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ لوگ یہاں تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ابھی تم فوراً جاؤ، انہیں یہاں لے کر آؤ، تھوڑی دیر کا انتظار کروں۔ اور ان کی بات سن کر وزیر نے ادب سے سر جھکا قدم با قدم محل سے باہر نکل گیا۔ وہ بے چینی سے ان دونوں ماں بیٹوں کا انتظار کرنے لگے۔ سب ان کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بغیر ناشتے کے اتنی جلدی جاگ گئے ہیں، یہاں پر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی محل کا دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت، ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر محض 19 یا 20 سال ہوگی، وہ دونوں ماں بیٹے چہرے سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ دونوں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنا گلا کھٹارا اور ان دونوں کو متوجہ ہو کر کہنے لگے، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا؟ آخر کو رات کو تم دونوں نے دوسرے پر چلاتے کیوں ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، سلطان کی جانب دیکھا اور سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے۔ سلطان نے اس عورت سے بات سنی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخر
کار تم کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے تم نے اس پر اتنا زیادہ غصہ کیا ہوا تھا اور تم رو بھی رہی تھی؟ وہ عورت اور وہ لڑکا بہت زیادہ حیران تھے کہ ان کو ان کے گھر کے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم تھا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان اور اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ اس بوڑھی عورت نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے سر بسپات ملا کر کہا، جان کی امان ہے، تم کہو جو بات کہنے لگی۔ میرا بیٹا ہر وقت گلیوں میں گھومتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر میں کسی کام پر اس کو لگا دوں یا کہیں نوکری پر لگا دوں تو اگلے دن وہ چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی خیال نہیں کہ اس کی ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بہن جس کی ہمیں شادی کرنی ہے، میرے شوہر کا انتقال کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، میرے لڑکے اس کی چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے ہی آپ میں مگن ہوتا ہے۔ میں کتنی مزدوری کروں، اب تھک چکی ہوں، اس وجہ سے میں رات کو اس پر غصہ کر رہی تھی کہ کوئی کام کر لو، اتنا نکھٹو پن اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہ میری بات بالکل نہیں سنتا۔ سلطان معظم اس عورت کی تمام باتیں سنی اور اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں بھائی، کیا کہہ رہی ہے تمہاری ماں؟ یہ کیا سن رہا ہوں میں تمہیں؟ ذرا خیال نہیں اپنی ماں اور بہن کا؟ جب تم جانتے ہو کہ تمہارے علاوہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کر رہے ہو؟ اس کی عمر دیکھو اور ان کی حالت دیکھو۔ وہ لڑکا سر جھکا کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں، ابھی تو میرے کھیلنے اور کودنے کی عمر ہے، میرے دوست جو میرے ساتھ ہیں وہ سب باہر گھومتے رہتے ہیں، میں بھی کسی ذمہ داری کے تلے نہیں دبا ہوا، تو میں کیا ہوں اس طریقے سے بوجھ اٹھاؤں؟ میری کوئی خواہشات نہیں ہے، میں بھی تو انسان ہوں، میں جینا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، کب تک اپنی ماں کا خیال رکھوں گا؟ اس کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ انہیں غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ دھیما سا مسکرائے اور اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم اپنی ماں اور بہن کا خرچہ کیوں اٹھاؤ گے؟ تم ایک کام کرتے ہو، تمہاری بہن کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں اور تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے کرا دیتے ہیں، پھر تمہیں کیسا لگے گا جب تمہاری ماں اور بہن حرام کھائیں گے؟ وہ لڑکا ایک دم بے چین ہوا اور اس نے سر اٹھا کر سلطان معظم کی جانب اٹھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھنے لگا، سلطان معظم، میں آپ کی بات سمجھ نہیں، آپ کہنا کیا؟ چلو میں تمہیں آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تمہاری ماں کی شادی کسی دواری سے ہوگی تو تمہارا بہت پیسہ آئے گا، لیکن وہ پیسہ حرام کا ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں حرام آئے؟ تو وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ تمہاری بہن کنواری ہو، اس کی شادی نہ ہو تو چلو اس کی عیاشی کے کرا دیتے ہیں، عیاشی تو کافی امیر ہوگا، اس کے پاس جو دھن دولت ہوگی وہ یقیناً وہ حرام کے پیسوں کا ہی ہوگا، حلال کے پیسوں سے نہیں، عیاشی تو نہیں کر سکتا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں جو چاہ رہی ہے کہ تم حق حلال کی روٹی کماؤ، اس سے اس کا گھر چلا سکے، یہ تم نہیں کر سکتے؟ تمہاری ماں اور بہن دونوں کی شادی کرا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم ہی گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہن اس اذیت سے گزریں، میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ حرام کھائیں۔ تو وہ کہنے لگا، بالکل بھی میں یہی نہیں چاہتا، تم لوگ ہرگز حرام نہ کھاؤ، تم ایک اچھے لڑکے ہو، بہت سے لڑکے تمہاری عمر میں بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور تمہیں تو چاہیے کہ تم پہلے قدم بڑھاؤ۔ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس اب سرپرست کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے، تم ہی اپنے گھر کی کفیل ہو، اگر تم ہی اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ رکھو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ وہ ان کی بات سے ایک دم خوش ہوا، شاہی خاندان کے اندر ہی نوکری، اس لیے یہ چیز بہت مرتبے والی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر برسات میں ہلایا اور کہنے لگا کہ مجھے منظور ہے، اب جو بھی نوکری مجھے دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے بولا، چند منٹ رکو، میں ذرا تھوڑی سی بات کر لوں۔ انہوں نے اپنے وزیر کو قریب بلایا اور ان سے پوچھنے لگے، اس کے لائق کوئی نوکری ہے ہمارے پاس؟ تو اس نے کہا، ہمیں ایک استبل میں لڑکے کی ضرورت ہے جو وہاں کی صفائی کر دے اور گھوڑوں کا خیال رکھے۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اس لڑکے کو متوجہ کیا اور کہنے لگے، تمہاری نوکری کا بندوبست ہو چکا ہے، کل سے تم وقت پر آ جانا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور پوچھنے لگی، سلطان معظم کس طریقے کی نوکری ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں استبل میں اس لڑکے کی ضرورت ہے جس کے لیے تمہارے بیٹے کو ہم نے رکھ لیا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے یہ بات سن کر بہت زیادہ بے چین ہوئے تھے، اس کی بے چینی ان کے چہروں پہ عیاں تھی۔ سلطان معظم جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے پوچھا،
لیکن ان دونوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور کہا وہاں سے لوٹ گئے۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی۔ آخر ان کے چہرے پر اس نوکری کا سن کر پریشانی کیوں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے زیادہ کھوجنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ سلطان معظم اس لڑکے کو سمجھ چکے تھے کہ وہ نادان ہے، اپنی عمر میں لڑکوں کو دیکھ کر بھی عیاشیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کے لیے سب کچھ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے گھر کا کفیل اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اس لڑکے کو ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً اس کو ایسی جگہ پر بھرتی کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ جا پائے۔ اس کا گھر کا خرچہ پانی چلتا رہا۔ وہ لڑکا وقت سے پہلے ہی کل اپنی نوکری پر آ گیا تھا۔ سلطان معظم کانوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ لڑکا استبل میں داخل ہوا اور کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ موجود پہلے ایک نوکر سے کام بتایا، کوئی ایمانداری سے کرنے لگا۔ سلطان معظم خصوصاً اس کے لیے چل کر استبل میں آئے اور دیکھنے لگے وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ استبل کے برآمدے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں موجود دیکھا تو فوراً ان کے پاس آیا، سلام پیش کرنے کا اور ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ اور سلطان معظم نے جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا کوئی پریشانی تو پیش نہیں آ رہی نہ، تمہیں سب خیر تو ہے؟ وہ لڑکا مسکرا کر سر اس بات میں ہلانے لگا اور تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین وہیں رکے اور اس کے بعد واپس محل آ گئے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں اس لڑکے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا، وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا سلطان معظم اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے جس کی وجہ سے وہ 4 دن سے استبل میں کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا اس کو تکلیف پیش آئی تو وہ فوراً ہی طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے سلطان معظم اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ ناساز ہے۔ طبیب کو دکھایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے اس کی کوشش بھی کی ہے لیکن اس کا پیشاب بحال نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی طبیب تھوڑی ہے نا یہاں پر موجود، کافی ہیں، سارے طبیب موجود ہیں، ان سب سے رابطہ کرو، اس لڑکی کی طبیعت کو ٹھیک کرو۔ اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر کہیں لے کر جائے۔ ایک کام کرو، تم ہمارے شاہی طبیب کو اس لڑکے کے طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ طبیب نے کہا، سلطان نے کہا فوراً اس لڑکے کا علاج کیا جائے۔ وزیر ان کی بات سن کر فوراً اس طبیب کے پاس گیا اور سارا مسئلہ بتایا تو یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگے مجھے اس لڑکے کے گھر لے جاؤ۔ جب اس نے اس لڑکے کا معائنہ کیا تو وہ کہنے لگے میرے پاس اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ جو ٹوٹکا میں آزمانے والا تھا اس پر پہلے ہی بہت سے طبیب اس پر آزما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پیشاب بحال نہیں ہوا۔ تو یہ نہیں، اس کے مریض کا کوئی علاج نہیں۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جب اس کی بہن رونے لگی، وزیر نے جب یہ صورتحال بادشاہ کے سامنے کو بتائی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے آخرکار ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ پریشانی میں اپنے کمرے کے اندر آئے اور ان کی بیوی بستر کو ترغیب دے رہی تھی۔ وہ آ کر پریشان حال اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ عصمت الدین خاتون ان کے برابر بیٹھی تھی، ان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی سلطان معظم خیر تو ہے؟ آپ آج بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے بیگم دراصل جس لڑکی کو میں نے استبل میں کام کے لیے رکھا تھا اس کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی ہے۔ اچانک اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ طبیب کو دکھایا گیا لیکن وہ بول رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے شاہی طبیب نے بھی یہی بات بولی ہے۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے؟ اس گھر میں ایک واحد کفیل ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ ان کے گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری رعایا تکلیف میں۔ ان کی بیوی ان کی ساری باتیں سنی اور چند منٹ خاموشی کے بعد کہنے لگی کہ سلطان معظم پیشاب بند ہو جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر آپ اس ترکیب کو عمل میں لے آتے ہیں تو اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی تو کیسے؟ سوجا نے اس کے کہا کہ سب سے پہلے اس ماں کو کل دربار میں بلائیں۔ اس نے دریافت کیا کہ اس بیٹے کا زیادہ سے زیادہ کس چیز ڈرتا ہے، تو اس کی بات سن کر سلطان معظم پوچھے کہ اس سے کیا؟ وہ کہنے لگا جو چیز وہ لڑکے کے سامنے رکھی جائے گی، اگر کوئی جانور ہو تو اس کے پیچھے دوڑایا جائے گا، اگر کوئی انسان ہو تو اس کو کھا جائے گا۔ اس پر وہ غصہ کرو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، اس پر امر لا کر خوف زدہ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اتنا خوف زدہ ہو جائے گا کہ اس کا ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے گا۔ اس طریقے سے اس لڑکے کی طبیعت بحال ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان معظم کو یہ ترکیب کافی سمجھ میں آئی۔
اور انہیں کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی واقعی ایسا کرنے سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں بھی خوش ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی واپس سنور جائے گی۔ میں کل ہی وزیر کو بھیج دوں گا کہ اس کی ماں کو دربار میں بلاتا ہوں۔ یہ بات بول کر خاموش ہو گیا اور انہیں نیند نے آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ دربار لگا بیٹھے تو انہوں نے حکم دیا کہ جا کر اس لڑکے اور اس لڑکے کی عورت دربار میں لے کر آؤ۔ وزیر ان کا فوراً حکم بجا، اس عورت کو فوراً ہی دربار میں بلا لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی جانب دیکھتا اور پوچھنے لگے تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ یہ بات سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی سلطان معظم ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی جب سے میرا بیٹا استبل میں نوکری کرنے لگا ہے، لیکن اچانک ہی اس کا پیشاب بند ہو گیا اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے، لیکن وہ تکلیف کے مارے بہت روتا ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک اولاد اتنی تکلیف اور کرب میں ہے کہ میں اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوں۔ سلطان معظم اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے اے بوڑھی عورت، اے بوڑھی خاتون، تم بہت پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اب تم مجھے اس ترکیب پر عمل کرنے میں مدد کرو۔ بتاؤ تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے حیران ہو کر سلطان معظم کی طرف دیکھا اور متفق ہو کر سمجھ آ رہی تھی تو سلطان نے جب اس کو الجھا ہوا دیکھا تو اپنا سوال دوبارہ دہرانے لگے اور پوچھا ہے بوڑھی خاتون تم مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ تو وہ خوف زدہ ہوتے ہوئے اس سوال پر فوراً ہی ہوش میں آئی اور کہنے لگی سلطان میرا بیٹا گھوڑیوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ گھوڑا اور گھوڑی تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میرا بیٹا گھوڑوں کو تو بآسانی پیار کر لیتا ہے لیکن ان کی سواری کر لیتا ہے، لیکن وہ گھوڑیوں کو دیکھتے ہی ان کا بہت ڈر لگتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے اسے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کے ڈر کے پیچھے۔ وہ کہنے لگی بچپن میں وہ اپنے ابا کے ساتھ گھوڑے پر سوار کے لیے تھا کہ ایک گھوڑی نے اسے لات مار دی جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف آتا ہے کہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ گھوڑیاں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں، وہ حملہ کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ گھوڑیوں سے ڈرتا ہے۔ جب میں نے یہ بات بتائی، عورت نے بتائی تو اس کو استبل میں نوکری دے رہے ہیں تو تب ہم دونوں ہی پریشان تھے، لیکن ہم خاموشی سے گھر لوٹ آئے۔ جو استبل میں ایک آدمی موجود تھا ہوتا ہے شکر ہے کہ وہ اس گھوڑوں کی صفائی کر رہا تھا، اس لیے کہتا ہے کہ برآمدے وغیرہ کی صفائی کرواتا ہے، جس وجہ سے میرا بیٹا خوش تھا اس نوکری سے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے کہا تمہارے بیٹے کی بیماری کا حل مل چکا ہے۔ انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکے کو استبل میں لایا جائے اور اس سے اس عورت کو بھی گھر بھیج دیا جائے۔ اور وزیر فوراً ہی حکم کے بجائے لائے، اس عورت کو لے کر استبل پہنچ گیا، لڑکے کو لے کر استبل پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے سے ہی سلطان موجود تھے۔ انہوں نے اپنے سب سے خوبصورت گھوڑی کو باہر نکالا اور اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تھے۔ جب اس لڑکے نے دور سے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کو زاروں قطار وزیر نے تھاما ہوا تھا، وہ خوف کے مارے نیچے گر جاتا، آگے انہیں بڑھ رہا تھا، لیکن وزیر نے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سلطان کے قریب لایا اور نہیں چاہ رہا تھا وہ سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلطان نے اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ رہے تھے لیکن وہ بالکل چپ چاپ تھے۔ اچانک ہی انہوں نے اس گھوڑی کو لگام اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑوانا چاہی تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو وزیر کی گرفت سے آزاد لگا۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور جیسے اس لڑکے کو چھوڑا تو وہ بھاگنے لگا اور یہی سلطان نے اپنے گھوڑی بھی اس لڑکے کے پیچھے دوڑا دی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے پیچھے گھوڑی آ رہی تو وہ بہت زیادہ سہم گیا اور چیختا ہوا بھاگنے لگا اور وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ جب سب نے یہ عمل دیکھا تو مسکرانے لگے۔ وہ لڑکا اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا پیشاب بحال ہو چکا ہے، وہ صرف اور صرف خوف سے بھاگے جا رہا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ہم سفر سے پریشانی بول لینی چاہیے۔ آپ کا ہم سفر ہمیشہ کوئی ایسا راستہ ضرور دکھا دے جس سے آپ کی زندگی میں سرخرو اور کامیابی آ جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔